بہتری وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو، یہ جو صحابہ پیچھے کھڑے تھے نا، ان کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کی یہ نہیں مرضی تھی کہ ان کے ایمان ضائع ہو گئے، تو وہ تو صحابہ جب تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو پھر اللہ نے عقل کو پیچھے کیا، عشق کو اوپر اٹھایا۔ دو جگہ پہ صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان ہوا ہے۔ ایک یہ جگہ تھی جہاں سے پتہ چلتا تھا کون پیچھے چلے گا، کون پیچھے مڑے گا، تو ایٹومیٹیکلی جب حضور پیچھے مڑے تو سارے صحابہ پیچھے مڑ گئے، تو اللہ یضیع ایمانکم، اللہ نے ان کے ایمان کو بچا لیا۔ اگر وہ نہ مڑتے تو ایمان نہ بچتا، اگر وہ اپنا قبلہ اس طرف نہ کرتے تو صحابہ کا ایمان نہ بچتا، تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بچا دیا۔ اور ایک اور موقع تھا جب ایمان کا امتحان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں کعبہ میں کھڑے بتا رہے کہ میں نے ایک رات کے ایک حصے میں، چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس گیا، پہلے آسمانوں میں گیا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں، ساتویں آسمانوں میں گیا، میں نے مقام رفع دیکھا، یہ جبریل بھی پیچھے رہ گئے، میں آگے چلا گیا، میں کعبہ کو سین و ادرا کی بلندی میں چلا گیا، ثم دنا فتح اللہ کی بلندی میں چلا گیا، میں خدا سے مل کے واپس آ رہا ہوں، ابھی پانی وہی وضو کا چل رہا ہے، پنڈی وہی ہل رہی ہے اور بستر وہی گرم ہے۔ تو ابو جہل نے سنا تو کہا یہ عجیب ہے بھائی، یہ عجیب ہے کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں نے اتنا لمبا سفر کر دیا، یہاں پر فطرۃ للناس، لوگوں کے ایمان کو فطرے میں مبتلا کر دیا۔ ابو جہل بھاگا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابو بکر میں نے آج یار عجیب تیرے دوست سے بات سنی ہے۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ تیرے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے راتوں رات لائل کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو جہل تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں المحدث فی الحرم، وہ ابھی بھی حرم کے اندر بیٹھ کر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں اتنا سفر اتنے لمحہ میں کر رہا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے تیری عظمت پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو جہل تو نے ہمارے ایمان کو کیا سمجھا ہے؟ اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس خدا کو مانا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کی زبان سے ہم نے جنت کو مانا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جہنم کو مانا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قیامت تک ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی ہے، ہم نے وہ مانا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اوپر سے گیا نیچے آ گیا، یہ تو میرے نبی کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے کہا اے ابو بکر تو تصدیق کرنے والا، یہاں سے صدیق کا لقب آپ کو ملا تھا۔ تو یہاں پہ لوگوں کا ایمان متزلزل تھا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ جن کی سمجھ میں آیا، جن کے اندر حضور کی محبت تھی، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، آقا اوپر گئے بھی ہے اور نیچے آئے بھی ہے، خواہ دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آقا کی زبان سے حضور فرما رہے، حضور سچ فرما رہے، انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو ایک یہ موقع تھا صحابہ کے ایمان کے امتحان کا، آدھے بن گئے آدھے ڈوب گئے۔ اور دوسرا موقع یہ تھا تحویل قبلہ میں، جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان کا امتحان تھا، کون میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے، کون پیچھے نہیں چلتا۔ تو کل سارے صحابہ نبی کے پیچھے چل پڑے، نبی کے پیچھے ہو گئے اور اس طرف کعبہ بن گیا۔ تو یہ تھا ان کے کعبے کا امتحان ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچا لیا۔ دوستو گرامی،